ہم آج کے لیے اپڈیٹس دے دیتے ہیں پہلے آپ کو کہ جو پولیس کی انتظامیہ ہے جیل کی، وہ اپنا جو انہوں نے خان صاحب پہ سختیاں شروع کر دی ہیں، اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہماری فیملی کے لوگوں کو باہر بٹھا دیا 2-3 گھنٹے، کسی کو گاڑی سے اتار کے باہر بٹھا دیتے ہیں، جو خان صاحب سے ملنے آتے ہیں ان کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا، 1-2 لوگوں کو وہ جانے دیتے ہیں اور باقیوں کو یہ اندر نہیں آنے دے رہے۔ دوسرا کہ جو 6 لوگوں کی اجازت ملی ہوئی تھی ان کو کہ آپ لوگ 6 پولیٹیکل لوگوں کو آپ ملاقات کر سکتے ہیں، انہوں نے وہ اب کم کر کے 3 لوگ کر دیے ہیں۔ 3 لوگوں سے زیادہ خان صاحب اپنے پولیٹیکل لوگوں کو ایک ہفتے میں 1 دفعہ نہیں مل سکیں گے۔ یہ اب کس سے کم کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ان کو 8 ستمبر کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کا خوف اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ان کو میرے خیال میں جو حکومت ہے، جس کے اندر جو آپ کی جو شہباز شریف کی حکومت یا مریم نواز کی حکومت، ان کا خوف بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ 8 ستمبر کے جلسے سے اتنا خوف زدہ ہو گئے جب عمران خان کہتے ہیں کہ فیصل جاوید باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو اندر بلا دیں، یا جو باقی جو ان کے قیادت ہے جس کے ساتھ یہ جلسے کی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کو اندر نہیں آنے دے رہے۔ کل بھی صرف جو 3 لوگ تھے اس میں سے بھی کل صرف عمر ایوب اور شبلی فراز کو جانے دیا۔ تو یہ اس طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عمران خان پرعزم تھے، کہتے مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، ہمارے جو پاکستان 8 فروری کا ہے وہ خود ہی نکلیں گے، مشکلات بھی ہوئیں گی، کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر انتظام نہیں بھی ہوگا لوگ انشاءاللہ خود ہی آ جائیں گے 8 سپٹمبر کو، کیونکہ میں نے خود اس کی کال دی ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یہ موومنٹ جو ہے اپنے انصاف کے لیے شروع کرنی پڑے گی، اب ٹائم آ گیا ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ دوسرا کیس کے بارے میں دیکھیں، آج بیل لگی ہوئی تھی توشے خانے کے لیے، پری اریسٹ بیل ہمارے لائرز نے مانگی، جج نے پروسیکیوشن ماشاءاللہ، حالانکہ عملہ تو ان کا اتنا زیادہ آتا ہے، ان کے پاس اتنا زیادہ سٹاف ہے، اس کے باوجود انہوں نے کہا ہماری تیاری نہیں ہے بیل سننے کے لیے، اور جج صاحب نے 2 منٹ بھی نہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا، اور جج صاحب نے فوراً کہا پروسیکیوشن بیچاروں کی تیاری نہیں ہے، اس لیے آپ یہ پیر کو منڈے تک بیل ہیئرنگ آگے لے گئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم آپ یہ ساری چیزیں سیکھ بھی گئے ہیں، ہمیں سمجھ بھی آ گئی ہے۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو القادر ہے، القادر کیس میں ان کو سزا سنا دی جائے جلد سے جلد، اور تب تک یہ جو بیل ہے پری اریسٹ بیل، اس کے اوپر اس کی بھی ڈیٹ آگے کرتے جائیں گے، اور اب انہوں نے سپیڈ پکڑ لیا جج صاحب نے، اور بڑا وقت دے رہے ہیں کہ القادر کے اندر سزا جلد سے جلد سنائی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے منال کا کیس سن رہے تھے، اور انہوں نے یہ بڑے ایک قسم کا پیغام اس جج کو بھیجا کہ آپ یہ چور، پتہ نہیں چوری کے پیسے ہیں ملک ریاض کے، اور آپ اس کے اندر عمران خان کو سزا سنا دیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ اب جج صاحب صرف 1 دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد یہ سزا سنائی جائے، اور عمران خان کو جب سزا سنا دیں گے اس کے بعد 2-3 مہینے ہمارے لائرز کے مطابق کم سے کم 3 مہینے لگیں گے کہ یہ ہائی کورٹ میں جا کر، جو 1 دن کا کیس ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، ہائی کورٹ میں بھی 3-3 4-4 مہینے اس کو گھسیٹیں گے۔ تو عمران خان کو اس طرح انہوں نے جیل سے نہیں نکلنے دینا، اس کے بعد اور کیسز تیار کریں گے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو ناجائز کیسز بناتے چلے جا رہے ہیں، ہم نے ان کا تماشا کتنی دیر یہ سہنا ہے۔ ہماری تو برداشت، ہم 1 سال سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اب یہ القادر کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ القادر میں یہ جج صاحب کس چیز پہ سزا دیں گے عمران خان کو۔ ایک فلاحی ادارہ القادر ملک ریاض نے بنا کے دے دیا تھا، اور وہ ادارہ، اچھا یہ اس کے اندر تنگ کر رہے ہیں القادر میں، عمران خان کہہ رہے تھے القادر میں تنگ کر رہے ہیں، یہ مجھے بتا دیں جب القادر کو بند کریں گے عمران خان کا کیا نقصان ہوگا، آپ یہ سوال پوچھیں۔
کہ جب القادر یونیورسٹی کو بند کریں گے تو عمران خان کا بتائیں کہ نقصان ہوگا کیا، کیونکہ جو ایک فلاحی ادارہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں وہ اس کے اونرز نہیں ہوتے. یہ نہیں ہے کہ ٹرسٹی زمین بیچ سکتے ہیں یا اس کو زمین کھا سکتے ہیں یا بلڈنگز اپنا ذاتی استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں. جب ایک چیریٹی کا ادارہ ہوتا ہے یا وہ ڈونر جو ہوتا ہے اس کے پاس واپس چلا جاتا ہے یا پھر حکومت ٹیک اوور کر لیتی ہے. آپ اس کے ذرا ریگولیشنز پڑھ لیں. تو جب یہ بند ہوگا، القادر کو یہ کوشش کر رہے ہیں بند ہو جائے، تو وہاں پہ جو بچے دین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، وہ کل اپنے لیے کہاں تعلیم ڈھونڈ رہے ہوں گے. ان بچوں کا نقصان ہوگا، عمران خان کا اور یا بشرا بی بی کا کیا نقصان ہوگا. یہ آپ اس چیز پہ ضرور سوال اٹھائیں کہ یہ کرنا چاہ کیا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. ہم لوگوں نے کب تک ان کی تماشا برداشت کرنا ہے، تاکہ فائز عیسیٰ صاحب کا ہو جائے یا شہباز شریف کا ہو جائے یا مریم نواز کا ہو جائے. ہم بیٹھ کے یہ تماشا ہی دیکھ رہے ہیں. تماشا ہم دیکھ رہے ہیں، باہر جیل میں عمران خان ہے اور کئی 100 قیدی ہیں ابھی بھی، کئی لوگ بیلوں کے اوپر ہیں، اور ہم سب کیا ہیں؟ دہشت گرد. دیکھ لیں اچھی طرح دہشت گرد کی شکلیں. یہ ساری خواتین جو کھڑی ہیں ہم سارے دہشت گرد ہیں. ہم سب کے اوپر دہشت گردی کے کیسز ہیں. ہم ہیں پاکستان کے آج کل کے دہشت گرد. تو یہ آپ کو ہم یہی پیغام دے سکتے ہیں جو اندر سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا میں نے اپڈیٹ دے دیا ہے. اور اب آپ کو منڈے کو پیر والے دن توشہ خانہ کا پری بیل کا کیس ہے، اور بدھ والے دن یہ دوبارہ القادر چلے گا انشاءاللہ. مہربانی. ایک منٹ ذرا میں بات کروں. یہ رانی نورین نیازی بات کریں گے. بات ہوئی ہے لیکن میڈیا کبھی اس کو رپورٹ نہیں کرتا. ملٹری کسٹڈی میں بہت سارے لڑکے ابھی بھی ینگ بچے چھوٹی عمر کے موجود ہیں جن کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. نہ ان کے کیسز کا ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، نہ وہ فیصلہ کر رہے ہیں، اور یہ کچھ نہیں پتہ کہ ان کا کیا آگے انجام ہونا ہے. تو آپ لوگ اس کو رپورٹ ہی نہیں کرتے. خان صاحب بھی اکثر جیل میں بات کرتے ہیں، کوئی باہر اس کو رپورٹ نہیں کرتا. تو آپ پاکستانی ہو کے ایک میڈیا ہو کے اس کے اوپر بات کریں کہ ملٹری کورٹ کے ناجائز کیسز بنا کے ناؤ لے کے جوان بچے چھوٹی عمر کے جن کی پڑھائیاں بھی ضائع ہو رہی ہیں، ان کے ایک سال پڑھائی کے ضائع ہو گئے، نوکریاں لوگوں کی چلی گئی ہیں، اور گھروں کو جو سنبھالنے والے بچے ہیں وہ سب بیٹھے ہیں. آپ لوگ پلیز اس کے اوپر کریں، انسانیت کے طور پہ کریں. یہ نہیں کریں کہ یہ کوئی سیاسی بات ہے، انسانوں کے لیے کریں. وہ بچے 17 سال سے لے کے 30-40 سال تک کے بچے ہیں، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی پڑھ رہا تھا، ڈگریاں ان کی رہ گئی ہیں. تو آپ اس پہ ضرور آواز اٹھائیں میڈیا، کیونکہ میڈیا رپورٹ نہیں کرتا اس کو. شکریہ.